سیدہ طاہرہ زہرا، سیدہ طاہرہ زہرا، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، ہے زہرا عشق میں تیرے علی ہے اور تنہائی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سد الابواب الا باب علی الا باب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جی ناظرین، ایام فاطمیہ کا اور اس کی سیری کا لاسٹ پروگرام کہ جس میں آج ہم بات کریں گے غم فاطمہ الزہرا پر، غم علی ابن ابی طالب پر۔ کون فاطمہ، کون زہرا، کون ام ابیہا کہ جس کی اتنی عظمتیں ہونے کے باوجود، جتنی ان کی تعریفیں اور قابل عظمت تاریخ میں جملے رقم ہیں، ان تمام تر عظمتوں کو ایک بالائے طاق رکھ کر مسلمانوں نے جو ظلم کیا بی بی پر، وہ 90 اور وہ 95 دن یا وہ 75 دن کیسے گزرے؟ عزیزان محترم، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرنا چاہتی ہوں کہ بی بی نعمت عظمیٰ بن کر آئیں۔ بی بی اپنی پوری وجود میں قابل شخصیت ایسی ہستی ہیں کہ جن کو کسی نسبت کی ضرورت نہیں، وہ خود فاطمہ ہیں، وہ خود راضیہ ہیں، وہ خود مرضیہ ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، بی بی کو رب ذوالجلال نے دور جاہلیت میں کیا بنا کر بھیجا؟ کوثر بنا کر بھیجا۔ سورہ کوثر کی مصداق ہے فاطمہ۔ کاش کبھی ہم اس لمحے پر فکر کریں اور رک کر ایک دفعہ زہرا کی جانب متوجہ ہوں کہ ایام فاطمیہ در حقیقت محاسبہ نفس کے ایام ہیں، کہ ہمارا نفس کہاں ہے اور فاطمہ کی معرفت کہاں ہے۔ کون بی بی کہ جن کو نام کوثر ملا؟ اگر اہل تشیع جناب زہرا کی عظمت اور عزت پر بات کریں تو شاید یہ کم ہو، اگر اہل سنت کے نامور علماء بی بی زہرا کی عظمت اور تعریف پر بات کریں تو بہت قابل فخر بات ہے، کیونکہ بی بی کو جس نے پہچانا ہے وہ قابل عظمت ہے، وہ قابل تعریف ہے، بہت بڑا نام ہے۔ علامہ فخر الدین رازی اپنی کتاب میں 32ویں جلد تفسیر الکبیر میں بڑے خوبصورت جملے لکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوثر کا معنی کثرت ہے، لیکن کوثر کا معنی اگر کثرت ہے تو تکاثر کا معنی بھی کثرت ہے، لیکن یہ تکاثر اور کوثر کا معنی بہت ڈیفرنٹ ہے۔ تکاثر میں فخر ہے، مباح ہے، اپنی ذات پر فخر کرنا ہے، لیکن کوثر میں کوئی اور چیز کی کثرت ہے، وہ خیر کثیر کہ جس کو کبھی بھی رب واپس نہیں لے گا، وہ انا اعطینا کہ جو ایسی عطا ہے کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تا روز محشر تک جاری و ساری رہنے والی ہے۔ رب ذوالجلال نے جناب زہرا کو کوثر بنا کر بھیجا۔ فخر الدین رازی یہاں پر 3 مطلب لکھتے ہیں عزیزان محترم۔ کوثر کا پہلا مطلب وہ کہتے ہیں حوض، دوسرا مطلب نہر، تیسرا مطلب علماء اہل الاسلام۔ میں نے یہ جملے کیوں چنے؟ تاکہ ہمیں بی بی کی معرفت ہو کہ جس کو ہم شاف روز جزا بی بی کہتی ہیں، ان کا محشر میں کیا مقام ہے، جنت الفردوس میں کیا منظر ہوگا، ان کا کیا مقام ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت واقعہ جو فخر الدین رازی اپنی جلد نمبر 32 میں تفسیر الکبیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا جب معراج پر گئے تو حضرت جبرائیل امین انہیں ایک حوض کے قریب لائے، اور اس حوض کے قریب لا کر رسول خدا نے اپنا ہاتھ اس حوض میں ڈالا، اور جیسے ہی ہاتھ ڈالا فوراً سے خوش ہو کر باہر نکالا اور کہا جبرائیل مجھے بتاؤ یہ حوض کیسا حوض ہے، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ شفاف، اس کا پانی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، اس کا پانی مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار۔ یہ جملے کہنے تھے کہ جبرائیل امین مسکرائے اور کہا ہے حبیب خدا، یہ وہی تو پانی ہے، یہ وہی تو حوض ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے آپ کو زہرا کی صورت میں عطا کیا۔ جیسے یہ کہنا تھا، اب یہاں پر فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اگر کوثر کا مطلب کثرت ہے، توجہ کی طالب ہوں، اگر کوثر کا مطلب کثرت ہے تو حوض تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں کون سی کثرت، اس میں تو کوئی کم پانی ہوتا ہے، کیسی کثرت ہے؟
تو یہاں پر فخر الدین رازی کہتے ہیں حوض کی خاصیت یہ ہے کہ وہ منبع ہے پانی کے ابھرنے کا ہر نہر جو جنت الفردوس میں موجود ہے، اس کائنات میں موجود ہے، وہ اس حوض کی مرہون منت ہے. یعنی جتنی بھی جنت الفردوس میں دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، آب زمزم کی نہریں، آب حیات کی نہریں جو رواں دواں ہیں، وہ اس کا منبع، مرکز و محور یہ حوض ہے کہ جس کو کوثر کہا گیا. تو پتہ چلا فاطمہ وہ دین اسلام کا منبع اور محور ہے کہ جس میں تمام تر جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، علم کی نہریں پھوٹتی ہیں، معرفت کے رستے نظر آتے ہیں. اور تیسرا مطلب جو فخر الدین رازی کہتے ہیں وہ ہے علماء اہل الاسلام. کیا مطلب؟ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ علماء اہل الاسلام. مطلب اگر کوئی کائنات میں عالم بننا چاہتا ہے، علم سے آشنائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے اس حوض کے کنارے پر جا کر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. اور وہ حوض کون سا حوض ہے؟ جس حوض کو حوض فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، جس کو خیر کثیر بنا کر رب ذوالجلال نے زہرا کے وجود پر نازل کیا. لیکن ناظرین، 3 جمادی الثانی وہ غم کا دن، وہ غم کا لمحہ کہ جس کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے اگر یہ جملہ کہوں تو بجا ہوگا. کہا جاتا ہے آج کے دور میں بھی کہ اگر کوئی دشمنی لے کر چوکھٹ پر آ جائے نا آپ کی، اور اگر چوکھٹ پر آ کر دروازے پہ دستک دے، دقل بات کرے، اور اگر خاتون آ جائے تو اس آنے والے کا غصہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، حیا آ جاتی ہے کہ میں تو لڑنے آیا تھا، آگے سے خاتون آ گئی. وہ چند قدم پیچھے ہٹتا ہے اور رک کر کہتا ہے کہ ہو سکے تو کسی مرد کو بلا دو. لیکن خدا جانے عزیزان محترم، در سیدہ پر فاطمہ کہتی رہی کہ علی بیمار ہے، فاطمہ کہتی رہی کہ واپس چلے جاؤ، فاطمہ کہتی رہی کہ علی میں تمہارے حوالے نہیں کروں گی. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کیا کہا؟ چاہے تم فاطمہ ہو. تاریخ کے جملے عزیزان محترم، کب تک ہم شہادت فاطمہ کو چھپاتے رہیں گے؟ آج ہدایت ٹی وی کی جانب سے میں یہ پیغام امت مسلمہ کو دینا چاہتی ہوں کہ عورت سے کیسی جنگ، عورت پہ کیسا ظلم. عورت آواز بلند بھی کر لے تو کہا جاتا ہے مرد کا حق بنتا ہے کہ وہ چند قدم پیچھے ہٹ جائے. یہ وہ پیغامات ہیں جو محمد مصطفیٰ کی سیرت اور کردار سے ہمیں ملے ہیں. لیکن فاطمہ کہتی رہی عزیزان محترم. وہ ہاتھ پر کنفذ کا تازیانہ لگنا، وہ در سیدہ کا جلنا، لکڑیوں کا جمع کرنا، سب معتبر اور حدیث کے مطابق ثابت ہے. در سیدہ کا گرنا اور امام زمانہ کا وہ جملہ کہنا، میرا سلام ہو اس مادر گرامی پر کہ جو در و دیوار کے اندر غم کو برداشت کرتی رہی. کہا جاتا ہے جب بی بی پر جلتا ہوا دروازہ گرا تو بی بی در و دیوار کے درمیان آئی. محسن شہید ہوئے اور بی بی کس کیفیت میں اٹھی ہیں؟ پاسبان ولایت بن کر گھر سے نکلی. علی کہاں ہے؟ جب جاتے ہوئے علی کو دیکھا اور پٹکے میں ہاتھ ڈال کر مولا علی کو روکنے لگی تو کہا ایک تازیانہ بی بی کے ہاتھ پر لگا. امام جعفر صادق سے روایت ہے، بہت ہی عجیب اور دردناک روایت ہے. کہا مولا کسی کے ہاتھ پہ اگر زخم ہو تو وہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے. مولا اتنا بتائیے بی بی فاطمہ الزہرا کے ہاتھ پر جو زخم آیا اس کو 75 سے 95 دن کیوں لگے ٹھیک ہونے میں؟ تو امام رو کر فرماتے ہیں، کہا اگر وہ زخم ہوتا، تازیانے کا نشان ہوتا تو سوال کرنے والے وہ ٹھیک ہو جاتا. لیکن وہ زخم نہیں تھا، بی بی کا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا. جی ناظرین، وہ ٹوٹا ہوا ہاتھ جو پسلی فاطمہ الزہرا پہ لگا، صرف پسلیوں کا ٹوٹنا معیار نہیں ہے کہ بی بی کی شہادت بڑی دردناک ہے. کہاں کہاں زہرا کو زخم نہیں آیا، کہاں کہاں بی بی کو زخموں سے چھنی نہیں کیا گیا. یہ وہ زخم عزیزان محترم شاید بی بی کے بھر جائیں، لیکن وہ غم، وہ شدت غم جو آج تک کبھی کسی کے دل سے نہیں مٹا، وہ ہے غم کربلا، غم عاشورہ، کہ جس کا مداوا کوئی چیز نہیں کر سکتی. دعا کرتی ہوں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ان ایام فاطمیہ میں ہمیں بی بی کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور غم علی ابن ابی طالب کو محسوس کرنے کی توفیق دے. اگر ہم خود کو شیعان حیدر کرار کہتے ہیں تو بہت ضروری ہے
کہ ہم اپنے کردار اپنی گفتار میں بھی فاطمی رنگ لے کر آئیں، علوی رنگ لے کر آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدہ طاہرہ زہرا، سیدہ طاہرہ زہرا، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، ہے زہرا عشق میں تیرے علی ہے اور تنہائی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی، ہے یتیم طعام سفر یہ ماں بدون شام